جی ہمیشہ کی طرح آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت صاحب میں ایک عام پاکستانی ہوں، تو 3 باتیں میں پوچھنا اور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو رپورٹ بناتی ہے، سروے کرتی ہے، تو یہ اس کی آبزرویشنز ہوتی ہیں یا لوگوں سے پوچھتی ہے یہ ساری چیزیں؟ اس بھی بنا پہ کوئی اپنا یہ مطلب رپورٹ شائع کرتی ہے۔ دوسری چیز، میں چونکہ عام پاکستانی ہوں، میرا واسطہ سارے محکموں سے پڑتا ہے، تو اس میں میرے خیال میں پہلا نمبر ہونا چاہیے کرپشن پہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کرپشن کی جو اصل وجہ ہے وہ اداروں کا دوسرے اداروں پہ اثر انداز ہونا ہے۔ جی رپورٹ ہم نے بھی دیکھی، دوسرے لوگوں نے بھی پڑھی، اور اس کے اوپر ہمیں بہت سے سوال آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پرسیپشن انڈیکس ہے، یعنی لوگوں کا جو خیال ہے یا جو ان کے کچھ تجربات ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر جو انہوں نے اپنے اداروں کے بارے میں جو خیال بنایا ہوا۔ تو ایک تو یہ پرسیپشن انڈیکس ہے جو عمومی طور پر مستند سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کی تحقیقی بنیاد جو ہے وہ 100% درست ہے، تو اس کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان ہے۔ جس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ سروے اہم نہیں ہے یا اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، یا جو آپ فرما رہے ہیں اس میں جان نہیں ہے۔ دیکھیں عدالتیں جو ہیں ان کا کام ایسا ہے کہ وہ کسی سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ لوگوں کا روز روز کا واسطہ پڑتا ہے عدالتوں کے ساتھ، لوگ وہاں پر جاتے ہیں، بطور پٹیشنر جاتے ہیں، درخواست گزار کے طور پر جاتے ہیں، وہاں سے فیصلے لے کے آتے ہیں، کسی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، کسی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک تو خیال یہ ہے کہ جن کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ عموماً خوش نہیں ہوتے اور نظام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن یہاں پر مسئلہ ایک اور قسم کا بھی ہے، یہاں پر فیصلے ہی نہیں ہوتے۔ ایک اقوام متحدہ کے ادارے نے ایک اسٹڈی کی تھی جس کے مطابق پاکستان کے اگر آپ اندازہ لگائیں کہ کیسوں کی مد میں پاکستان کے عوام کے کتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر، تو وہ حیران کن رقم بنتی ہے۔ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ پاکستانیوں کے پھنسے ہوئے ہیں، مقدمات کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے طوالت کی وجہ سے، یا مقدمات جو طے نہیں پا رہے جن کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اور یہ ٹاپ سے باٹم ہے، یہ کوئی خاص قسم کی عدالتیں نہیں ہیں جہاں پر یہ مسئلہ ہے۔ بڑی عدالتوں کے اندر بھی یہی ہے اور چھوٹی عدالتوں کے اندر بھی یہی ہے۔ درجات کی میں بات کروں، اہمیت کی بات نہیں کر رہا۔ تو پبلک پرسیپشن کو تبدیل کرنے کے لیے میرے خیال میں ہم سب کو اپنے شیشے کے جو گھر ہیں ان میں سے باہر نکلنا ہوگا اور حقیقت کو ماننا ہوگا۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا آپ کا اپنا واسطہ پڑتا ہے محکموں سے، تو آپ کا اپنا ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے، اور یہ پرسیپشن انڈیکس جو ہے نا اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، اس کو بڑی اہمیت دینی چاہیے۔ اور پولیس کا بھی یہی ہے، پولیس کو بھی اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے، یا جو پولیس کو چلاتے ہیں، جو اس کی فنڈنگ وغیرہ کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ریفارم کرنا ہے، ان کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جی السلام علیکم طلعت بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایز سویلینز ہم جو آئین اور قانون اور ڈیموکریسی کی جو اختیارات کی جو جنگ تھی وہ ہم ہار چکے ہیں، اور نان ڈیموکریٹک قوتیں جو ہیں وہ ہمارے تمام نظام پر مکمل طور پر قبضہ کر چکے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم نے اس نظام کے ساتھ کیسے زندہ رہنا ہے، اور ہمیں اس طرح کے کوئی طریقے نہیں سوچنے چاہیے کہ یہ انویڈڈ سسٹم جو ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا ہوگا۔ جس طرح سے انہوں نے تمام وسائل اور جس طرح تمام آئینی اداروں پر قبضہ کر لیا ہے اور تمام اختیارات کے یہ لوگ مالک بن چکے ہیں۔ دیکھیں میں بالکل مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، نہ ہی میں مایوس ہوں۔ مشکلات یقیناً اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم مایوس ہو جاتے تو پھر ہم یہاں سے ہجرت کر جاتے، ہم یہاں سے چلے جاتے، چھوڑ کے چلے جاتے، کسی اور ملک میں جا کے بس جاتے۔ وہ وسائل کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مواقع کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مجبوری جو ہے وہ اپنے وسائل اور مواقع خود بھی پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ اگر احساس بڑھ جاتا تو ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ اہتمام کیا ہوا، بدقسمتی سے وہ لوگ جو
ہمیں بڑے لیکچر دیتے ہیں کہ زمین سے محبت کیا کریں. ان کی اپنے خاندان جو ہیں انہوں نے باہر سیٹل کروائے ہوئے ہیں. کوئی اس میں قباحت نہیں ہے, لیکن اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مستقبل کی جو سمت ہے اس کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جس ملک کے اندر آپ کو ایک بہت زیادہ امکانات نظر آ رہے ہیں ذاتی طور پر, تو پھر آپ اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جاتے. تو ایک تو نظام کے اندر زندہ ایسے رہنا جی کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان کے جمپل ہیں, پاکستان ہماری رگوں میں ہیں, اور یہ سرزمین جو ہے اس کی محبت ہمیں کسی نے سکھانی نہیں ہے, ہمارے اندر موجود ہے. اس کو ہمیں نے ریفارم کرنا ہے. تو جو جمہوری انداز سے ہم اس کو ریفارم کر سکتے ہیں, جو حقوق کے لیے جو ہم جدوجہد کر سکتے ہیں جمہوری انداز سے, وہ بالکل ہم کریں گے اور کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں نظام کے جو بنانے والے ہیں ان کو دعا ہم یہ کر سکتے ہیں عقل آ جائے کہ جو اتنے تجربات کیے ان کا نتیجہ پاکستان کے لیے کیا نکلا ہے, اور اگر بار بار یہی تجربات کرتے رہیں گے تو پھر ملک کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے, نا امیدی نہیں. طلعت صاحب, آپ نے آج ایک تجزیہ کیا کہ جو فیصل آباد ادھر وزیر اعظم صاحب تقریر کر رہے تھے اور ادھر فیصل آباد میں ایک عورت کو تشدد کیا گیا اور اس کے کپڑے پھاڑے گئے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہوا, لیکن آپ اس کو تھوڑا دیکھ بھی لیں. ہم بڑے شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کہتے ہیں, آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ عورتوں نے بھی کیا کیا, ادھر مردوں نے کیا کیا. عورت نے خود اپنے کپڑے بھی پھاڑے ہیں اور اتارے بھی ہیں. اس میں بتائیں ان مردوں کا کیا قصور ہے؟ جو تشدد کیا یہ غلط ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جس دکاندار کی انہوں نے چوری کی ہے ان کا کیا قصور تھا؟ ان کو منع بھی کر رہا ہے کہ ادھر سے آپ نہ آئیں. پلیز اس کا جواب دیں گے آپ؟ جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. جس وقت یہ میں ذرا آپ کو تفصیل بتا دوں, جس وقت میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا اس وقت میرے سامنے یہ ویڈیوز نہیں تھیں. جس وقت میں پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا اس وقت پولیس کی جو رپورٹ تھی وہ میرے سامنے موجود تھی. جو وہاں کا کورسپونڈنٹ ہے, دو جن سے میں نے بات کی, ان کی بات چیت میرے پاس موجود تھی, اور جو عمومی خبر بنی تھی وہ میرے پاس موجود تھی. اس کے ساتھ ہم نے سرگودا کے اندر جو خاتون کو جلانے کی کوشش ہے اس کی خبر بھی آپ کے سامنے لگائی. تو جب یہ STH ریکارڈ ہو کر یہ حوالہ جو ہے یہ آن ایئر ہو گیا, تو اس کے بعد یہ ویڈیو فوٹیج سامنے آئی, جس کے اندر جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دوسری پارٹی جو تھی وہ اتنی بھی معصوم نہیں تھی. اب اس مقدمے میں اس ویڈیو کو شامل کر لیا گیا. جب یہ ڈٹرمن ہوگا کہ اصل میں کلپریٹ کون ہے تو ہم اس کے اوپر یقیناً اپنی رائے اور تجزیہ دیں گے. لیکن جس وقت میرے پاس معلومات یہ آ رہی تھیں اس وقت تک یہ ویڈیو اس میں شامل نہیں تھی. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اس کے اندر آپ کو وہ خواتین کوئی اتنا معصوم کردار ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, اور کچھ ویڈیو کے کلپس ایسے بھی ہیں جس میں لگتا ہے کہ انہوں نے خود ہی کافی ہنگامہ کھڑا کیا. اس سے مراد ہمیں کیا لینی چاہیے؟ اس سے مراد ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے کہ خواتین کے ساتھ جو ہے تشدد کے واقعات نہیں ہوتے. دیکھیں, ہمیں اعداد و شمار جو ہیں وہ ایک واقعے سے نہ وہ زائل ہو جاتے ہیں اور نہ اعداد و شمار جو ہے ایک واقعے سے بنتے ہیں, ان سے جنم لیتے ہیں. فیصل آباد کے اندر واقعہ ہوا, اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ عورتیں قصوروار تھیں, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہر عورت جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے وہ کہانی بنا رہی ہے. ایسا کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں نتیجہ اخذ کرنا بہت غلط ہوگا. نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ ایک خاتون پر تشدد ہوا ہے تو سارا کا سارا معاشرہ خراب ہے. لیکن جب اعداد و شمار آپ کو بتا رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ زیر دست ہیں, ان کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے, بچیوں سے لے کے بوڑھی خواتین تک, اور وہ اعداد و شمار جو ہیں وہ ایک واقعے سے نہیں بنے, تو ہمیں اس کے بارے میں جو رائے قائم کرنی چاہیے وہ سمپیتھیٹک ہونی چاہیے خواتین کی طرف. اس واقعے کی حد تک میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. جو نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اندر وہ یہی ہے جو آپ نے فرمایا, لیکن میں انتظار کروں گا کہ جب تحقیق مکمل ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کمنٹ کریں. کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ جب ہم اس کا تجزیہ کر رہے تھے تو دوسری خبروں کی طرح, دوسرے چینلز کی طرح ہمارے پاس یہ ویڈیو ہمارے پاس موجود نہیں تھی. جی السلام علیکم. طلعت صاحب, جاوید عرض کر رہا ہوں خوشاب سے. پی ڈی ایم نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے, اور اس کو وہ مہنگائی کے خلاف جو مارچ ہے اس کا نام دیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ بڑا ریڈیکولس ہے کہ مہنگائی اس وقت ہے, دسمبر چل رہا ہے, دسمبر کی 7-8 تاریخ ہے, اور 4 مہینے بعد وہ مہنگائی کے خلاف مارچ کریں گے؟ بالکل بیوقوفانہ چیزیں لگتی ہیں یہ تو مجھے. اور آپ کو یہ بھی لگتا ہوگا کہ
بالکل سینسلیس چیزیں ہیں یہ جو وہ کر رہے ہیں. یعنی کہ اپوزیشن جو ہے وہ بالکل اسکیچرڈ ہے اس معاملے میں کہ وہ روزانہ پی ڈی ایم کا ہر تیسرے چوتھے دن اجلاس ہوتا ہے, اس پہ وہ کسی بھی ایک کنسنسس پہ وہ نہیں بات پہ کنسنسس نہیں کر سکے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. جی دیکھیں, یہ میں پہلے بھی آپ کو بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ جو ہے عجیب و غریب بات ہے. دیکھیں کہاں پر آپ, اگر آپ ذرا ریکال کریں, کہاں پر آپ اپنی پارٹی والوں سے استعفے لے رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ پورا انہوں نے چلایا کہ جی فلاں کا بھی استعفیٰ آ گیا, دھڑ دھڑ استعفے آ گئے, اس نے بھی لکھ کے دے دیا میں نے بھی سیٹ چھوڑ دینی ہے, اور کہا جی آپ تیاری کر لو, بس ہم آ رہے ہیں, اب بس دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, اور یہ گئی کی گئی حکومت. اس سے لے کر ڈیٹ 2 تبدیل نہیں ہوئی, 3 تبدیل نہیں ہوئی, 5-6 تبدیل ہوئی ہیں. پھر بڑے بڑے لیڈران جو ہیں ان کو یہ کہنا کہ جی یہ حتمی ہم کام کریں گے اور احتجاج کریں گے, اپنی کریڈیبلٹی کو خود ڈیمیج کیا. میں تو بالکل ہنگاموں کا موطرف نہیں ہوں جی, پاکستان میں بہت ہنگامے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ جمہوری سپیس کم کرتے ہیں تو اس کا رد عمل آتا ہے جو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ سپیس نہیں دیں گے تو پھر اس کا رد عمل آئے گا. تو پی ڈی ایم کی طرف سے سپیس ان کی کم ہو رہی ہے. جو احسن اقبال کے ساتھ ہوا وہ کراچی کے اندر میرے خیال میں ایک استعارہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دھکے بھی پڑ رہے ہیں ان کو, اور ان کے رستے بھی مسدود کیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر پریس کانفرنس ہی کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ایک بچگانہ سی ایک انہوں نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے 23 مارچ کو, اور مجھے کچھ معلومات ہیں کہ کیوں ٹارگٹ سیٹ کیا. ان کا خیال ہے کہ 23 مارچ سے پہلے بہت کچھ اسلام آباد میں تبدیل ہو جائے گا, اس وجہ سے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا, ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے, خود ہی ہو جائے, یہ وجہ ہے. السلام علیکم طلعت بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا, کچھ دنوں سے ایک خبر ہے کہ سربیا میں جو پاکستانی اسٹاف ہے وہ ایمبیسی کا, اس کو 3 ماہ سے ان کی سیلریاں نہیں ادا کی گئی. کیا یہ درست ہے؟ فارن آفنس اس کو برکایا جی کہ یہ ایمبیسی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہوا ہے. اس کے بعد جب ہم نے وہاں پر 2 لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ فنڈز کے ایشوز ہیں, سیلریز کے ایشوز ہیں, لیکن انہوں نے اس پہ کمنٹ نہیں کیا کہ یہ جو ٹویٹ آیا یہ ٹویٹ جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. انہوں نے یہ یقیناً کہا کہ جی فنڈز کے ایشوز ہیں اور پیمنٹس کے ایشوز ہیں, اور باوقت جو ہے سیلریز کے بھی ایشوز آتے ہیں, لیکن انہوں نے ڈسون کیا جی. انہوں نے کہا جی کہ یہ اس ٹویٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اور اس کے بعد جس طرح خاموشی چھا گئی, اور ایک انٹرنل انکوائری بھی چل رہی ہے بائی دا وے اس کے اوپر, اور تحقیق کی جا رہی ہے, اور جس شخص کے نام سے یہ ٹویٹ منسوب کیا گیا اس سے بھی پوچھ پرتیت کی جا رہی ہے. تو اگر اس نے کیا اور بعد میں ڈینائی کر دیا تو پھر ظاہر ہے یہ چیز سامنے آ جائے گی. اگر انٹرنل انکوائری ہے تو انٹرنل انکوائریز کون سی چھپتی ہیں, وہ تو اگر مجھے یہ پتا کہ انٹرنل انکوائری ہو رہی ہے, مجھے بھی پتا کہ کون کر رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے معلومات بھی سامنے آ جائیں. اگر مجھے پتا تو 6 اور صحافیوں کو بھی پتا ہوگا. تو لیکن جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس ٹویٹ کو ڈسون کیا.